مردے بھی قیامت کے دن زندہ ہوں گے. جیسے یہ بات، یہ سورۃ الاعراف مکی صورت ہے نا، اور یہ بات مکن کو بہت ہی مشکل تھی انڈرسٹینڈ کرنی کہ کیسے ہوگا کہ انسان اٹھ کے کھڑا ہو جائے قیامت کے دن، وہ جو ذرہ ذرہ ہو چکا ہے. تو اس کو یہاں پہ ایک دنیا کی مثال سے سمجھایا گیا. وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہ اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، بشرا خوشخبری بنا کے. اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے جیسے جو اس کی رحمت کے آگے، اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اچھا، اب کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے بارش، یعنی بارش سے آگے آگے اللہ تعالیٰ ہوا بھیجتا ہے. آپ نے دیکھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، بادل آ جاتے ہیں. وہ جو ہوا ہوتی ہے نا اس کا مزہ ہی اور ہے. ایک ویسے ہوا چل رہی ہوتی ہے، وہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے. ایک وہ جو بادل آ جاتے ہیں، ابھی بارش شروع نہیں ہوئی لیکن وہ اتنی خوبصورت ہوا چلتی ہے کہ واقعی انسان کا دل چاہتا ہے اس ہوا کو انجوائے کرے. اس ہوا کے اندر دو فائدے ہیں انسان کے لیے. ایک تو ویسے ہی دیکھیے ہمارے لیے کتنی راحت کا سامان ہے نا یہ، دل بھی خوش ہو جاتا ہے اس سے. ایسے لگتا ہے بس ابھی بارش ہونے والی ہے، انسان باہر نکل جاتا ہے، کھڑکیاں کھول لیتے ہیں آپ، تو وہ آپ کے لیے بڑی ایک آپ کے لیے پلیزنٹ چیز ہے. پھر دوسری اس کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے پہلے میسج بھیج دیتے کہ بارش کی اطلاع تمہیں ہو جائے، تاکہ اگر تم نے کوئی سامان یا کوئی چیز، اپنی چیزیں کوئی اندر رکھنی ہے، کوئی جانوروں کو اندر کرنا ہے تو انسان وہ کر سکے. دیکھا ہم نے وہاں پہ، تو آپ نے دیکھا ہمارے ملکوں میں وہ ہوا چلتی ہے، پتہ چلتا ہے اب بادل آ گئے ہیں، ہوا چل رہی ہے، تو فوراً لوگ کپڑے اتارنا شروع کر دیتے ہیں تاروں سے، ہے نا، تو چارپائیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، بارش آ رہی بارش آ رہی. تو اللہ تعالیٰ پہلے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں بھیج دیتے ہیں. تو دونوں پرپز ہو گئے نا اس کے. اب وہ کیا ہوتا ہے، اپنی رحمت سے پہلے، اس کا مطلب بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. ہاں، کئیوں کے لیے عذاب بھی بن جاتی ہے، مگر اللہ کی ویسے یہ ایک رحمت ہے، اسی لیے اس ٹائم پہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں جس وقت بارش ہو رہی ہے. اور یہ بارش ہر جگہ اتنی ایسی اللہ کی رحمت ہے، ہر ایک پہ عام ہے، کافر ہے، مومن ہے، کوئی بھی ہے، یا دریا ہے، پہاڑ ہے، بنجر زمین ہے، اچھی زمین ہے، سب پہ برستی ہے. یہاں تک کہ جب اٹھا لیتی ہیں بادل، کون؟ ہوائیں. ہوائیں جب بادل اٹھا لیتی ہیں، کیونکہ ہواؤں کی بات ہو رہی ہے نا پہلے، ریاح کی. پھر قالن بوجھل، بادلوں کے اوپر کتنا بوجھ ہوتا ہے، بادلوں نے کتنا ٹنوں پانی. آپ دیکھتے ہیں کئی دفعہ بارش شروع ہوتی جاتی ہے، سارا دن بارش ہوتی ہے، اگلے دن تک بارش ہوتی رہتی ہے. کتنا پانی تھا، آپ بالٹی اگر رکھتے ہیں تو وہ فل ہو جائے. لاکھوں ٹنوں پانی، یہ تو اتنی سی جگہ میں اتنا جمع ہو گیا، لاکھوں ٹنوں پانی بادل نے اٹھایا ہوتا ہے. اور آپ نے اگر اتنا پانی اوپر چڑھانا ہو، آپ مجھے بتائیں کیا کریں گے؟ کوئی جہاز آپ کے شاید لے کر جائیں اوپر تاکہ وہاں سے سپرنکل کریں، کیسے کریں گے؟ لاکھوں ٹنوں پانی تو نہیں اٹھا کے لے کے جا سکتے. لیکن دیکھو ہوا کتنی لطیف سی چیز ہے، لیکن وہ بادلوں کو جیسے ڈرائیو کر رہی ہے. سکنا ہوں، ہم بھیجتے ہیں ان کو، ہانکتے ہیں. بادل جو ہے نا، وہ ہوا اس کو ڈرائیو کرتی. اتنے بھاری بادل کو، اتنے بھاری بادل ہیں، کوئی ان کو وہاں پہ کوئی ایئر ٹریفک کنٹرول کرنے والا نہیں ہے کہ ادھر کو جی پی ایس لگا ہوا ہے، ادھر کو جاؤ ادھر کو جاؤ. دیکھو سبحان اللہ، اللہ کا حکم ہوتا ہے نا. تو ہوا کو بھی، ہوا کے پاس بھی کون سا جی پی ایس ہے؟ ہوا بادل کو ڈرائیو کر رہی ہے، لے کے جا رہی ہے. کیسے لے کے جا رہی ہے؟ کدھر پہنچنا ہے؟ جہاں پہ اللہ کا حکم ہو. لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ، مردہ زمین کی طرف. جدھر اللہ تعالیٰ نے کا حکم ہے کہ یہاں پہ جا کے برسو، وہیں وہ برسے گا. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا بادل ہمارے اوپر آ کے کھڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، مطلع صاف ہو جاتا ہے، کوئی بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں برستا. کہ اللہ کا حکم نہیں تھا یہاں پہ؟ یہ اللہ کا کیسا نظام ہے. اس میں پھر پیچھے چلانے والا جو رب ہے وہ ہمیں نظر نہ آئے تو یہ تو کم عقلی کی بات ہے نا. بس ہم نکالتے ہیں ساتھ اس کے ہر طرح کے پھلوں کو، پھر ہم ایک مردہ زمین کی طرف بھیجتے ہیں. مردہ زمین میں بارش پڑتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے. وہ ایسی زمین ہے جس کا کوئی سوچ ہی نہیں سکتا یہاں پہ کچھ اگے گا، یہاں پہ کوئی زندگی پیدا ہو سکتی ہے. لیکن وہاں پہ کیسے ہریالی ہو جاتی ہے. كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اسی طرح ہم نکالیں گے مردوں کو تاکہ تم نصیحت پکڑو. جیسے بارش ہوئی اور دیکھو کیسے مردہ زمین میں سے ہریالی نکل آئی،
اسی طرح ایک بارش وہ بھی ہوگی جس وقت سب جسم مردہ ہو چکے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں نکالے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں سے نکال کے کھڑا کر دے گا۔ کیسے ہوگا یہ؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، دو مرتبہ پھونکا جائے گا، تو پہلے سور میں تو تمام سارے فنا ہو جائیں گے نا، کوئی چیز زندہ نہیں رہے گی۔ دوسرے سور میں پھر دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا، سب مردے زندہ ہو جائیں گے، تو اس میں اس حدیث میں آتا ہے کہ دوسری مرتبہ کے سور کے درمیان اور پہلی کے درمیان 40 سال کا فاصلہ ہوگا، اور 40 سال میں مسلسل بارش ہوتی رہے گی۔ اس دوران میں ہر مردہ انسان اور جانور اس کے جسم میں اجزائے بدن اس کے ساتھ جمع کر کے ایک مکمل اس کا پورا ڈھانچہ بن جائے گا۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس سے ان کے اندر ان کی روح چلی جائے گی اور وہ زندہ ہو کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور زمین جو پاکیزہ ہوتی ہے، جو زمین زرخیز ہے، فرٹائل ہے، کیا ہوتا ہے؟ یخرج نباتہ بإذن ربی، نکلتی ہے اس میں سے نباتات رب کے اذن سے، اللہ کے اذن سے اس میں سے نباتات اگتی ہیں، ہریالی اگتی ہے۔ والذی خبث لا یخرج الا نکدا، اور جو خبیث زمین ہوتی ہے، خراب زمین ہوتی ہے، اس میں سے کوئی چیز نہیں نکلتی مگر بے فائدہ چیزیں۔ یعنی یہ جو وحی کی بارش ہوتی ہے دلوں پہ، بارش ایک ہی ہے۔ جیسے زمین کے اوپر بارش تو سب جگہ ایک پڑتی ہے، لیکن کوئی زمینیں کیسی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر بڑا سبزہ اگ رہا ہے، کئی زمینیں کیسی ہوتی ہیں کہ ان کے اندر کچھ بھی نہیں اگتا، وہ کلر والی زمین جس کو کہتے ہیں اس میں کچھ بھی نہیں اگتا۔ کئی زمینیں کیسی ہوتی ہیں؟ ایسی چٹیل سی ہوتی ہیں کہ اس میں ویڈز ہی اگتے ہیں اور کوئی فائدے کی چیز نہیں اگتی، بے فائدہ چیز اگتی ہے۔ فرق کس میں ہے؟ زمین میں یا بارش میں؟ بارش تو سیم ہے، زمین میں فرق ہے۔ اور یہاں پہ زمین سے تشبیہ دی گئی ہے انسان کے دل کو۔ یہ دل کی بھی تو ایک زمین ہے نا، انسان بھی تو ڈفرینٹ طرح کے ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہم مٹی سے نکلے ہیں نا، جیسے مٹی ڈفرینٹ طرح کی ہوتی، زمینیں ڈفرینٹ طرح کی ہوتی، اسی طرح انسان بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، جیسے مٹی ویسا انسان۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بلد کا مطلب یہاں پہ زمین سے کیا مراد لیں گے ہم؟ دل۔ اب دل کے اوپر جب وحی کی بارش ہوتی تو کئی دل نا پاکیزہ دل ہوتے ہیں، وہ اس پانی کو جذب کر لیتے ہیں، اس وحی کو جذب کر لیتے ہیں۔ کیونکہ اچھا مجھے بتائیں کون سی زمین زیادہ جذب کرتی ہے؟ جو خشک ہوتی ہے، جو پیاسی ہوتی ہے، اس کے اوپر آپ پانی ڈالتے ہیں، خوشبو بھی کتنی پیاری اٹھتی ہے اور اس میں سے ہریالی بھی نکلتی ہے، تو وہ جذب کرتی ہے اور وہ اس کے اندر سے نباتات نکلتی ہیں، یعنی وہ پھر ایسے عمل کرتی ہے، ایمان بھی آتا ہے، عمل بھی آتا ہے، وہ نیک اعمال کرتی ہے، دین میں آگے بڑھتے ہیں، زندگی بدل جاتی ہے ان کے اندر سے وہ پھول اگتے ہیں، ہمدردی کے، ایثار کے، عاجزی کے، تواضع کے، نیکیاں پھوٹتی ہیں ان کے اندر سے۔ یہ فلاورز ہیں نا، نیکیاں پھوٹتی ہیں۔ یہ جب قرآن دل کے اوپر جاتا ہے، آپ بھی اپنا دیکھیے گا کہ جب میں قرآن پڑھ رہی ہوں نا میرا دل کیسا ہے، کیونکہ ہم یہاں سے ٹائپس آف ہارٹس دیکھ رہے ہیں، تو عمل بدل جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا میری تو زندگی بدل گئی ہے، واقعی زندگی بدل جاتی ہے، نباتات اگتی ہیں نا نیکی کی۔ اچھا، پھر کوئی زمین ہوتی ہے جس کے بس اوپر پانی ٹھہرتا ہے، اندر نہیں ابزارب ہوتا مگر اوپر پانی ٹھہرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ایسی زمین ہے، پھر وہ پانی واٹر ریزروائرز ہوتے ہیں وہاں پہ، پھر جانور یا انسان اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو واقعی کئی زمینیں ایسی بھی ہوتی ہیں، تو کئی دل بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ محفوظ کر لیتے ہیں اس علم کو، سیکیور کر لیتے ہیں اس علم کو، اس سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کئی زمینیں خبث ہوتی ہیں، خراب ہوتی ہیں، وہ ایسی ہیں جیسے کئی کیچڑ والی زمین ہوتی ہے نا، اس کے اوپر اب پانی پڑ بھی جائے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کے اندر پانی جائے گا ہی نہیں، کیچڑ تھا پہلے ہی وہاں پہ۔ تو جن دلوں کے اندر جو لاپرواہ ہیں، ہر وقت دوسری دلچسپیوں میں لگے ہوئے ہیں، کسی اور کی عظمتیں بڑائیاں ان کے دلوں میں ہیں، کچھ اور ہی ان کے دلوں پہ چھایا رہتا ہے،
کسی کو جانتی ہوں، وہ صرف قرآن کی طرف اس لیے نہیں آتی کہ وہ ہر وقت اتنی مصروف ہے شاپنگ میں، اس کو شاپنگ کا کریز ہے، وہ اتنی مصروف ہوتی ہے شاپنگ میں کہ وہ کہاں سے وقت نکالے کہ وہ اس قرآن کی طرف آئے۔ تو جن کی دلچسپیاں اتنی زیادہ دوسری چیزوں میں نا، وہ زمین پہ ابزارب نہیں کرتی، پھر وہاں پہ بھی نہیں آپ کچھ امید کر سکتے کہ یہاں پہ کچھ اگے گا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں نہ کیا کرو ورنہ دل سخت ہو جائیں گے، دل سخت ہو جائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، بہت زیادہ نہ ہنسا کرو ورنہ دل مردہ ہو جائیں گے۔ اور ہمارا حال کیا؟ کوئی بات ہم نے مختصر کرنی ہی نہیں ہے، کوئی پوچھ لے صحیح، کوئی بات بول کے کبھی کبھی بعض لوگ تو سارا دن ایک کان پہ فون ہے اور دوسرے ہاتھوں سے کام کر رہے ہیں، لیکن کان پہ فون ضرور لگا، اتنی باتیں۔ اللہ اپنی نشانیاں پھیر پھیر کے دکھاتا ہے، لیکن شکر گزار بندے ہی اللہ کی نشانیوں سے فائدہ لیتے ہیں، یعنی ان کا ہی ایمان بڑھتا ہے۔ مثلا شکر گزار کون ہے؟ وہ پھل کو دیکھے گا تو اللہ کو یاد کرے گا، یا اللہ تعالیٰ تو نے اس مٹی سے میرے لیے یہ نکالا، مجھے تو میرے قوت بھی نہیں تھی، کوئی میرے پاس کوئی طاقت نہیں ہے کہ میں اس طرح نکال سکوں، اللہ تو نے میرے لیے یہ نکال لیا، لذت کا سامان بھی کیا، میری بھوک کو بھی ختم کیا، میرے لیے انرجی کا بھی سامان کیا۔ وہ اللہ کو کے احسان کو مانے گا۔ دیکھیں، انسان ہمیں پھول پیش کریں تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں اور کتنا اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہمارے دل میں اس کے لیے کتنی جگہ بن جاتی ہے، اس نے مجھے اتنا پیارا بوکے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ اتنے پھول کھلاتا ہے، یہ بھی تو اللہ کی نشانی ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کہا جاتا ہے 10 قرن کا فاصلہ ہے۔ قرن جو ہے نا 100 ایئر کو کہتے ہیں، یعنی سینچری، 10 سینچریز کا فاصلہ، یعنی 1000 سال کا، بعض جگہ آیا ہے کہ 2000 سال کا فاصلہ، اینی ہاؤ یعنی کافی زیادہ ڈفرنس ہے۔ اور نوح علیہ السلام کا اصلی نام نوح نہیں تھا، ان کا اصلی نام تھا شاکر، مگر وہ بہت زیادہ اللہ کے سامنے رونے والے تھے، اس لیے ان کا نام نوح ہے۔ ٹھیک ہے، نوح علیہ السلام کی ٹوٹل عمر کہا جاتا ہے 1050 ایئرس ہوئی تھی، کیونکہ 950 ایئرس وہ اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہتے۔ آدم علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام آئے، وہ بھی نبی تھے، اور ان کے بعد اکثر صحابہ کا یہی قول ہے کہ نوح علیہ السلام آئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی، اور طوفان کے بعد بھی 60 سال زندہ رہے تھے، تو یہ بھی آتا ہے بعض روایات میں۔ اب کیا ہوا تھا، کیوں ان کی قوم نے شرک شروع کیا، کیسے ان کے اندر شرک سٹارٹ ہوا، اس کی شروعات کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیں گے، کیونکہ بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے نا اس بات کے اوپر کہ جب ایک مسلمان قوم، سارے مسلمان تھے، شرک سے اس کے اندر آ گیا، کس نے ان کو شرک سکھا دیا، کس نے ان کو بتایا کہ شرک کرو؟ تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر جو نیک لوگ تھے ان کے، وہ جب فوت ہو گئے تو ان کو بہت یہ ہوا کہ یہ تو نیک ہمارے لوگ تھے، یہ اب چلے گئے، یہ تو ہمیں نیکی کا بتاتے تھے، تو اب کیا ہے، اب ان کو شیطان نے سجھا دیا یہ کہ اب ایسا کرو کہ یہ اولیاء اللہ جن کو ہم کہتے ہیں، اب ان کی تصویریں بنا لو، تاکہ جب آپ تصویریں دیکھو گے تو آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ اور آج کے وقت میں بھی مجھے ایک مسلمان عورت نے کہا کہ ہمارے پیر صاحب کی تصویر ہے، ان کے گھر میں انٹر ہوتے بہت بڑی تصویر لگی ہوئی تھی، تو تصویر ہم نے اس لیے لگائی ہے کیونکہ جب انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا ہے نا، ہم جب ان کو دیکھتے ہیں ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے قرآن پاک میں بھی پیر صاحب کی تصویر رکھی تھی، جی انہوں نے ہمیں اللہ سے جوڑا، اور بھئی تم یہ تو دیکھو، نوح علیہ السلام کے وقت میں کوئی بت پرستی نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا ان سے پہلے، اب بت پرستی شروع کیسے ہوئی؟ انہوں نے بھی تو تصویریں پہلے سٹارٹ کی تھی۔ اسی لیے تصویر کو کسی ایسی جگہ پہ لگانا، ریسپیکٹیبل جگہ پہ، دیواروں پہ یا اس پہ لگانے کو منع کیا گیا، کیونکہ ہر شرک کا راستہ بھی اسلام بند کرتا ہے، جس سے کبھی بھی شرک آ سکتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم تو نہیں ایسے کرتے، کوئی اس طرح سوچ کے نہیں کرتا، انہوں نے کوئی سوچ کے تھوڑی کیا تھا ہم شرک کرنے لگے، ہم ان کو پوجیں گے، نہیں، بہت آرام سے انہوں نے اس کو کوئی بگ ڈیل نہیں سمجھا، انہوں نے تصویریں لگائی، انہوں نے کہا بھائی ان سے ہمیں اللہ یاد آتا ہے، تو بڑی لاجیکل بات لگتی ہے، ہاں جی ان کو دیکھیں گے کوئی بھی چیز سے اللہ یاد آ جائے تو بڑی اچھی بات ہے بھائی۔ اچھا جی، وہ تو کوئی بالکل بے ضرر سا عمل لگ رہا تھا نا کہ اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ اب
ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے کہا تصویریں بھائی تو مٹ وٹ جاتی ہیں، چلو پتھروں کے ساتھ ہم کوئی بلا لیتے ہیں تاکہ بالکل ویسے رہیں، کیونکہ ابھی تو ہماری میموری میں ہیں ان کا کیسے وہ لگتے تھے، پھر بعد میں ہم مر وغیرہ گئے تو کون کس کو یاد رہے گا، تصویریں بھی نہ مٹ جائے، پتھروں سے بنا لیا۔ جب پتھر بنا لیے تو اب ان کی جو آگے کی جنریشنز تھی نا، آہستہ 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 ان کے اندر پھر بت پرستی آ گئی، یعنی انہوں نے پھر انہی پتھروں کو ہی پوجنا شروع کر دیا۔ یہ اولیاء اللہ تھے نا، انہی کو پوجنا شروع کر دیا۔ کہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ ان کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، اور کہاں ان کو ہی پوجنا، انہی کو سمجھ لیا کہ یہ ہمارے کچھ کر سکتے ہیں، کوئی ہمارے کام منا سکتے ہیں۔